سامعین، جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے توحید۔ توحید کی عظمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں سے اصل اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا ہے، نہ اللہ کو ہم سے کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے اور دنیا والے اپنے اللہ کو اپنا رب مانے، اپنا خالق مانے، اپنا رازق مانے، اسی کام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا۔ توحید کہتے کس کو ہے؟ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں ہر کوئی کہتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، لیکن کتنے بھی ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود وہ موحد نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتا ہے۔ توحید کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا، یعنی جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات کو ہم ایک مانتے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ توحید کا معنی ہوتا ہے۔ توحید کا شرعی معنی ہے کہ اللہ کو اس کے افعال میں، عبادات میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا۔ توحید کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تین چیزوں کو ماننے کے بعد ہی ایک انسان موحد ہوتا ہے، اور صرف زبان سے اقرار کر لینے سے انسان موحد نہیں ہو جاتا۔ کلمہ طیبہ تو پڑھتا ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو وہ شریک کرتا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، توحید اسماء و صفات کس کو کہتے ہیں اس کو بھی وہ نہیں صحیح سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم موحد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے توحید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس انسان کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ توحید کی عظمت ہے۔ انسان کے پاس کتنا بھی گناہ ہو، اگر وہ موحد ہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، نہ اللہ کی ربوبیت میں، نہ اللہ کی الوہیت میں، نہ اللہ کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اور اسی توحید پر اس کی موت ہوتی ہے، تو چاہے جتنی بھی غلطی، جتنا بھی گناہ کیا ہو، اللہ ایک دن اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک انسان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، اگر شرک ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنت نہیں جا سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ توحید کی عظمت ہے۔ ایک انسان چوری سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، دنیا کے تمام گناہوں سے بچتا ہے، لیکن شرک سے نہیں بچتا، تو وہ انسان موحد نہیں ہے، وہ انسان مشرک ہے، اور اگر وہ حالت شرک میں مرتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر موحد ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ توحید کی تین قسموں میں توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب جاننا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 30 پر 1 اللہ رب العالمین کہتا ہے کہیے آپ لوگوں سے، قل کہیے لوگوں سے، انسانوں کو بتائیے آپ، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رازق رسا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے روزی اب مت مانگیے۔ مشرکین سے اللہ رب العالمین سوال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے پوچھئے، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین سے روزی تمہیں کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ ان سے پوچھئے وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے وہ ذات جو زندے سے مردوں کو اور مردے سے زندوں کو پیدا کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ان سے پوچھئے کہ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ زمین و آسمان کا نظام جو چلنے والا ہے، یہ زمین پہ جو تدبرات ہو رہے ہیں، آسمان و زمین کے اندر جو نظام چل رہا ہے، چاند سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دن کا آنا، رات کا جانا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتا ہے یہ بھی یہی جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ یہ کام صرف اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب تم مانتے ہو کہ روزی اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندے سے مردوں کو، مردے سے زندوں کو رب پیدا کرتا ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں سے کیوں امیدیں لگاتے ہو؟ پھر دوسروں کو نفع و نقصان کا مالک کیوں سمجھتے ہو؟ پھر دوسروں کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ پھر دوسروں سے نفع اور نقصان کی امیدیں تم کیوں رکھتے ہو؟ ایک اللہ کو تم کیوں نہیں اپنا رب مانتے؟ یہ ہے تمہارا رب۔ اگر تم رب ماننے کے باوجود ان چیزوں میں کسی کو شریک کرتے ہو تو یہی تو مشرک ہوا، یہی لوگ مشرک ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام اور جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ تو رب کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ان تمام چیزوں میں اکیلا مانا جائے، اللہ کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، ان کاموں میں اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنا رکھا ہے۔ جو بھی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگو، روزی مانگنا ہے رب سے مانگو، صحت تندرستی مانگنی ہے رب سے مانگو، حیات و موت کے مالک رب ہے، زندگی اور موت کا مالک رب ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر تم نے اس کا مالک سمجھا تو یہی ہوا کہ تم نے توحید ربوبیت میں کسی اور کو شریک کیا، اور ایسا آدمی مشرک ہے۔ تو مشرکین بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کے باوجود یہ کہتے کہ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ تو توحید ربوبیت کا وہ قائل تھے لیکن اس کے باوجود وہ مشرک تھے۔ دوسری چیز توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ عبادات میں اللہ کو ایک ماننا۔ رب کا مطلب ہوا پوری کائنات کا پرورش کرنے والا، یہ اللہ کو ماننا۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جتنی قسم کی عبادات ہیں ان تمام عبادتوں کا صرف اکیلا اللہ حق رکھتا ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہم نے ثابت کیا تو وہ آدمی توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے اللہ رب العالمین سورہ بینہ کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، اور تمام دنیاوی تمام طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو موڑ کر کے، کسی اور کی طرف اپنے آپ کو مائل نہ کرے، ساری دنیا سے کٹ کر کے، ساری دنیا سے الگ ہو کر کے، ساری دنیا کی عبادات کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ توحید الوہیت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادتوں کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ کسی اور سے دعا کرنا، یہ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ آج انسان دوسروں سے بھی دعائیں کرتا ہے، انسان دوسروں سے بھی نفع اور نقصان کی امید رکھتا ہے، پھر وہ موحد کیسے ہوا؟ نقصان پہنچانے کا مالک اللہ ہے، فائدہ پہنچانے کا مالک اللہ ہے۔ یہ چیز اگر ہم کسی اور سے وابستہ رکھیں تو اسی کو تو کہتے ہیں شرک، اور اسے ایسے عمل کرنے والے کو کہتے ہیں مشرک۔ آئیے اللہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کے 2 میں کیا فرماتا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ کہہ دیجئے قل ان صلاتي، بے شک میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیایا میری زندگی، وہ مماتی میری موت، للہ رب العالمین، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، زندہ ہیں تو اللہ کے لیے، مریں گے تو اللہ کے لیے۔ اگر یہ صفت ہے ہمارے پاس، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، تو رب کہتا ہے یہ موحدوں کی پہچان ہے، یہ موحدوں کی صفت ہے۔ آج انسان یہ کام دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ نماز کا کیا مطلب ہے؟ نماز اللہ کے سامنے ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور بعض انسان غیروں کے سامنے بھی اللہ کے سامنے جس طرح سے تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے غیروں کے سامنے بھی جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن لوگ غیروں کے سامنے جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہیے قل ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے آپ اللہ کے سامنے جس طرح تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، اسی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ عبادت ہے۔ کسی کے سامنے رکوع کرنا یہ عبادت ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ عبادت ہے۔ اور لوگ آج دنیا والے آج غیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے آپ کی نماز اللہ کے لیے؟ آپ کا سر تو دوسروں کے سامنے بھی جھک رہا ہے، آپ کی پیشانی دوسروں کے سامنے بھی جھک رہی ہے، جبکہ یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی۔ آج لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہوئے غیروں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے جانور ذبح کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے نام پہ کیا جا سکتا ہے، کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید کے ڈر سے جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے، اور اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کے نام پہ ہی ذبح کیا، آپ اللہ کے نام پہ ہی ذبح کیجئے، لیکن رضا کسی اور کی مقصود ہے، خوشنودی کسی اور کی مقصود ہے، وہ جانور حرام ہے اور وہ آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، ہم زندہ ہیں تو اللہ کے لیے، ومماتی، اگر مریں گے بھی تو اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، توحید کس کو کہتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ آئیے اللہ رب العالمین سورہ روم کی آیت نمبر 40 میں کیا فرماتا ہے، دیکھیے اللہ کون ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو روزی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں زندہ، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، تو کیا تمہارے شرکا میں سے جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس کو تم نے اپنا نفع و نقصان کی امید سمجھتا ہے جس کے ساتھ،
کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ زندگی دے سکتا ہے؟ کیا وہ موت دے سکتا ہے؟ کیا وہ روزی دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ لاچار ہے، جب وہ بے بس ہے، جب وہ مجبور ہے، تو تم اس سے کیوں نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہو؟ پھر تم اسے کیوں معبود سمجھتے ہو؟ معبود تو وہ ہے جو جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مشرکین نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے رب کا سلسلہ نسب بیان کیجئے، تب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کر کے بتایا کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے سے اللہ کے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہماری عبادت چھوڑ دینے سے اللہ کے شان میں کوئی کمی ہو جائے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، رب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کسی کو جنم نہیں دیا، اور نہ وہ کسی کی ذات سے جنم لیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ نے پیغام دیا، دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، جو پیدا کرنے کی صفت رکھتا ہے وہی رب ہو سکتا ہے، جو مار سکتا ہے وہی رب ہو سکتا ہے، جو زندہ کر سکتا ہے وہی رب ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے تمہارے شرکاء میں سے جس کے سامنے تم اپنا سر جھکاتے ہو، جس سے تم نفع اور نقصان کی امیدیں رکھتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کو اپنا رب کیوں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو اپنا رب؟ کس لیے وہ رب ہے؟ کیوں وہ رب بن سکتا ہے؟ نہیں ہے وہ رب۔ جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کو پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس پیشانی کو اسی رب کے سامنے جھکاؤ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکاؤ۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ ہے تمہارا رب۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، یا شاید تاکہ تم اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچ سکو۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ جو خالق ہے، جو خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہے رب، اپنے رب کو پہچانیے۔ صرف زبانی دعویٰ کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں ایسا کافی نہیں ہوگا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آئیے سورہ نحل کی ایک آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کو تم اپنا رب مانتے ہو اس کی بے بسی اور اس کی لاچاری کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا، اتنا یاد رکھیے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء، رب کہتا ہے وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ جس کو لوگ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ مردے ہیں، مر گئے ہیں، وہ دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری پکار وہ سن نہیں سکتے، تمہاری جواب وہ دے نہیں سکتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اسے دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، کب اس کو دوبارہ نکالا جائے گا، کب اس کو دوبارہ قبر سے
نکالا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا، زندگی ملے گی، اس کو خود نہیں پتا۔ جس کے بارے میں رب کہتا ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ آپ کے بارے میں کیا جانے گا؟ ذرا سوچئے، قرآن کو سمجھیے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کو تو سب کوئی جانتا ہے نا، قرآن کو ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہم کو بتائے گا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، یہ قرآن ہم کو بتائے گا کہ موحد کون ہے، یہ قرآن ہم کو بتائے گا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ سر ہر جگہ پہ جھک جائے وہ انسان موحد نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے سامنے جو سر جھکتا ہے وہی موحد ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اگر ہم نے سر جھکا دیا تو اس آدمی کو اسلام نے مشرک کہا ہے۔ کافر اس کو کہتے ہیں جس نے رب کو انکار ہی کر دیا، لیکن مسلمان رب کو انکار نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 70 پر 3 ہے۔ اللہ کہتا ہے معبودان باطلہ کی بے بسی کو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے مانگنے والوں کی پوٹ کھول کے رکھ دیا کہ کتنا بے بس ہے تمہارا معبود۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، رب ایک مثال بیان کر رہا ہے، ذرا کان کھول کے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا له، اس کو ذرا غور سے سنو، صرف سنو نہیں، غور سے سنو، کان لگا کے سنو، دھیان سے سنو، دل کے دروازے کھول کے سنو، کان کے پردے ہٹا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، رب کہتا ہے وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، رب آگے کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اور اس کی پیدائش کے لیے تو جتنے لوگوں کو چاہو جمع کر لو، ساری انسانیت کو اکٹھا کر لو، سارے جنوں کو اکٹھا کر لو، سارے فرشتوں کو اکٹھا کر لو، جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر سب کو جمع کر لو، اور ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، نہیں پیدا کر سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی کو چھین لے، چڑھاتے ہیں نا چڑھاوے، یہ شیرینی، یہ مٹھائیاں جو لوگوں کی رضا کے لیے چڑھاتے ہیں، رب کہتا ہے ان کے سامنے سے یہ مکھیاں لے کے اڑ بھی جائے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے وہ چھین لے۔ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمارے کھانے کے سامنے اگر ایک مکھی آ جائے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں، ہاتھ مار دیتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو، جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، جس کو تم اپنا خالق سمجھتے ہو، جس سے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہو، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے سامنے رکھے مٹھائیوں سے مکھیاں کچھ لے کے اڑ جائے تو اسے وہ چھین نہیں سکتے، اسے وہ بھگا نہیں سکتے۔ رب کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ یہ ہے توحید۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا آج کہ ہم کہیں پہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، کسی سے بھی نفع و نقصان کی امیدیں رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھی تو موحد ہوں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، موحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو ہی سب کچھ مانتا ہے، اللہ سے ہی نفع و نقصان کی امیدیں رکھتا ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ آج انسانوں نے انسانوں کو بھی یہ درجہ دے رکھا ہے۔ غوث اعظم رب ہے، رب۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا مددگار۔ سوچ رہے ہیں، غوث اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑا مددگار۔ اب سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اب انسان کو یہ کہتا ہے کہ یہ غوث اعظم ہے، کسی کو کہتا ہے یہ غریب نواز ہے۔ غریب نواز کون؟ ساری کائنات کا رازق اللہ ہے نا، تو پھر انسان کو ہم نے یہ درجہ کیوں دیا؟ اسی کو کہتے ہیں شرک۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کا حق ہم نے کسی اور کو دے دیا، غوث اعظم ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیا۔ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے،
غریبوں کو کیا امیروں کو کیا پوری کائنات کو نوازنے والا اللہ ہے، پھر ہم نے کسی انسان کو یہ درجہ دے دیا، اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی شرک۔ اس کو پہچانیے ذرا کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہیے تھا، ہم نادانی میں یہ بات استعمال کرتے ہیں، ہمیں غوث اعظم کا معنی ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، غریب نواز کا مطلب کیا ہوا، ہم اس کو نہیں جانتے، بس انسان اپنی زبان میں اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ غریب نواز ہے تو یہ غوث اعظم ہے۔ یہ سب صفت اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا، اسی لیے کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ اسماء و صفات میں شریک کرنا ہوا کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کو یہ درجہ دے دیا، اسی کو کہتے ہیں اسماء و صفات، اللہ کے ناموں میں یا اللہ کے صفات میں کسی کو اور شریک کر لینا۔ تو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ غوث اعظم صرف اللہ کو کہا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کیسے ہیں۔ غزوہ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، مددگار کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ اللہ کے نبی جنگ سے پہلے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو رہتی دنیا تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ مددگار کون ہے؟ رب کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، رب نے تمہاری دعا کو قبول کر لی، اور کیا کہا؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، ہم 1000 فرشتے سے آپ کی مدد کریں گے، مردفین، جو پے در پہ اترتے رہیں گے، لگاتار اترتے رہیں گے، اور آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اپنے نبی کی مدد کی۔ تو یہ ہے غوث اعظم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اللہ کو مصیبتوں میں پکارا کرو، اللہ کے سامنے سر جھکایا کرو، اللہ کے لیے نظر و نیاز مانا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ سب کام شرک کہلاتا ہے، اور ایسے انسان کو ہم مشرک کہتے ہیں، اور ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا۔ تو توحید اس کو کہتے ہیں، توحید کو جاننے کی ضرورت ہے، صرف زبانی موحد نہیں، عمل کے ذریعے سے موحد بننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں موحد بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے اندر جتنی خامیاں اور برائیاں ہیں الہ العالمین اسے ہمیں بچنے کی اور اسے ہمارے اندر سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کے زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔